السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے دو عالم، دونوں عالم کے مالک و مختار، رحمت عالم، نور مجسم آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آج ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے۔ اور ربیع الاول بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے ایک پلڑے میں وہ دونوں عیدیں، کون سی عید؟ عید فطر اور عید الاضحیٰ، میٹھی عید اور تیکھی عید، ہماری بھاشا میں، عوام کی بھاشا میں، لوگوں کی بھاشا میں۔ ایک پلڑے میں وہ دونوں عیدیں، ایک پلڑے میں یہ ایک، کون سی؟ عید میلاد النبی۔ دونوں عیدوں سے بہتر ہے عید میلاد النبی۔ یعنی دونوں عیدوں کو وزن کریں گے ایک پلڑے میں رکھ کر اور اس عید میلاد النبی کو، تو عید میلاد النبی کا پلڑا بھاری ہوگا۔ شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے، دونوں عیدوں کو اور اس عید میلاد النبی کو ترازو پہ تولا ہے، تولنے کے بعد کہتا ہے کہ دونوں عیدوں سے بہتر ہے عید میلاد النبی۔ تو وہ شاعر نے اپنی زبان میں کہا ہے، مگر عاشقان رسول جو نبی سے عشق و محبت کرتے ہیں وہ در حقیقت عید میلاد النبی کو دونوں عیدوں سے بہتر مانتے ہیں۔ تو یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت
ہی مبارک مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے میں ہمارے نبی کی آمد بھی ہوئی اور ہمارے نبی اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ تو کتنا مبارک مہینہ ہوگا یہ، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور جب بلا بھی رہا ہے تو اسی مہینے میں، محبوب کو اپنی بارگاہ میں جب بلا رہا ہے تو اسی مہینے میں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس مہینے کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہوگی۔ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا انتخاب اس مہینے کے لیے کیا، اور یہ عید میلاد النبی بہتر کیوں کہا ہے عاشقان رسول نے؟ اس لیے کہ جس نبی کے صدقے طفیل میں رمضان آیا، قرآن آیا، عید الفطر آئی، عید الاضحیٰ آیا، وہ اس مہینے میں تشریف لایا۔ اس لیے عید میلاد النبی یا ربیع الاول کا مہینہ اس لیے بہتر ہے۔ تو عید میلاد النبی ایک عظیم الشان عید ہے۔ عید الفطر میں ہم کپڑے سلاتے ہیں، عید الاضحیٰ میں ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اور بہتر ہمیں عید میلاد النبی میں ایسا کرنا چاہیے۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں ایک عاشق رسول کو چاہیے دیگر مہینوں سے زیادہ اس مہینے میں درود شریف پڑھے۔ یہ عشق رسول کی علامت اور پہچان۔ یہ مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت پائے کے عالم دین گزرے ہیں۔ بہت قابل عالم دین گزرے ہیں۔ یہ کہیے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پہلے کوئی جید عالم نہیں تھا ہندوستان کی سرزمین پر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ذریعے سے ہی، آپ کے وسیلے سے ہی حدیث ہندوستان تک پہنچی ہے۔ ایسے جید عالم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ میلاد شریف کی محفل سجایا کرتے ہیں، اور سالانہ ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بھی آپ میلاد کی محفل سجاتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عام انسان نہیں تھے، خاص لوگوں میں تھے۔ مالی اعتبار سے بھی مالدار تھے، دینی اعتبار سے بھی لوگ جب آپ پوچھیں گے تو ایک بہترین اللہ کے ولیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور صرف ولی نہیں، ایک جید عالم دین بھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دین کا کام بہت کیا ہے، زندگی بھر میں دین کا کام کرتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، کتابیں لکھتا رہا، لوگوں تک، لوگوں کے لیے دین کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے تبلیغ بھی کرتا رہا۔ میں نے بہت کام کیا ہے دین کے لیے، اسلام کے خاطر میں نے پوری زندگی صرف کر دی ہے۔ نمازوں کی پابندی کی ہے، اس کے باوجود نمازوں کی پابندی کی ہے، روزہ بھی رکھا ہے۔
اور مجھ پر جو زکوٰۃ فرض ہوتی تھی اس کو بھی نکالتا تھا۔ یعنی ایسا کوئی گناہ عظیم نہیں ہے جو میری نگاہوں میں ہو یا مجھے یاد ہو۔ میں نے کوئی گناہ اکبر یا گناہ کبیرہ بڑا گناہ نہیں کیا، ایسا کوئی جو کوئی مجھے بتا دے کہ میں کیا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود میں جتنے بھی اعمال کیے، جتنے بھی اچھے کام کیے، اس پر بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ اگر بخشے گا تو ایک بات پر ہے، یقین کامل ہے، یقین ہی نہیں، یقین کامل ہے، پختہ مہر لگی ہوئی ہے میرے دل پر کہ اس عمل سے اللہ مجھے بخش دے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ جو میں نبی کے نام پر خرچ کرتا ہوں، نبی کے نام پر مجلس سجاتا ہوں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں، اس پر یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ کتنا اچھا عمل ہے محفل میلاد یا میلاد کی مجلس یا نبی کے نام پر خرچ کرنا۔ آپ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ کتابوں میں ذکر ہے، وہ ایک ایسے محدث تھے، اور اس وقت کے محدث تھے جب یہ دونوں جماعتیں بھی نہیں تھیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، اس وقت کے محدث ہیں جب یہ جماعت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، سب ایک تھے، اس وقت کے محدث۔ اسی لیے ربیع الاول کا ایک کارڈ نکلتا ہے، بہت سارے کارڈ کئی طرح کے نکلتے ہیں، جو یہاں بلہ لگایا جاتا ہے ربیع الاول میں، یہاں کرتے میں لگاتے ہیں، شرٹ میں لگاتے ہیں، بلہ لگا کے ربیع الاول۔ تو ایک بلہ ایسا بھی آتا ہے جس کے پیچھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے اسی قول کو نقل کیا ہے، بلے کے پیچھے۔ کن کے لیے؟ جو کہتے ہیں نہیں جائز ہے، نہیں منا سکتے، نہیں جلوس کر سکتے، ان کے قول کو نوٹ کیا ہے، ان کے قول کو وہ بھی نہیں ٹھکرا سکتے، کوئی بھی نہیں۔ اور ایک عالم دین گزرے ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت پائے کے عالم دین یہ بھی رہے۔ ان کے زمانے میں بھی دو جماعتیں نہیں تھیں، ان سے مرید تھا وہ اشرف علی تھانوی۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خود میلاد شریف کیا کرتے تھے۔ پیر و مرشد میلاد کر رہا ہے، مرید میلاد کو غلط بول رہا ہے۔ پیر و مرشد کے میلاد شریف کے قول کو بھی بلوں میں نوٹ کیا جاتا ہے، پیچھے لکھا رہتا ہے کہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس عمل کو کیا کرتے تھے۔ ارے بھائی، دوسرے عالم کا اگر لکھا جائے گا تو تسبسب ہوگا، بھائی تم نے اپنی بات اپنے عالموں کی لکھ دی، لکھا ایسے کا جائے جو کاٹ نہ سکے۔ تو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت پائے کے عالم دین تھے، آپ کا وصال مدینہ طیبہ میں ہوا، اور مدینہ طیبہ سے ہی یہاں ہندوستان تشریف لائے تھے، اور آخر میں جب ان کا وصال کا وقت ہوا تو بھی مدینہ طیبہ میں ہی ہوا، جہاں کے تھے وہیں وصال ہوا۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو سنی جماعت کے بھی علماء مانتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بزرگان دین شروعات کے بھی محفل میلاد کو بھی مانا ہے، محفل میلاد منائی جائے اور نبی کی محبت میں خرچ بھی کیا جائے، نبی کی محبت میں ایک رنگ ہو جایا جائے۔ یہ ہے عشق رسول کی علامت اور پہچان۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ آیا ہے کہ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ فضول خرچی کرنے والے کو قرآن کیا بیان فرما رہا ہے؟ شیطان کا بھائی۔ اور فضول خرچی ہے کیا چیز؟
فضول خرچی اسے کہتے ہیں جو اپنی ضروریات میں سے آپ زیادہ خرچ کریں گے، اسے کہیں گے فضول خرچی۔ بے مطلب کی آپ خرچ کریں گے، ضرورت ایک موبائل کی رکھ لیا 2-4، گاڑی کی ضرورت رکھ لیا 3-4، کپڑے 2-4-6 جوڑی کی ضرورت رکھ لیا 20-25۔ بے مطلب کے فضول خرچی، فضول خرچی کو قرآن نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ قرآن مقدس میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، یہ بھائی ہیں شیطان کے۔ مگر اگر کوئی نبی کی محبت میں خرچ کرتا ہے تو وہ فضول خرچی نہیں، دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو فضول خرچی نہیں کہلائے گا، وہ بینک بیلنس ہو رہا ہے آخرت کے لیے، وہ فضول خرچی نہیں ہے۔ نبی کی محبت میں آپ پوری کائنات کو لٹا دیں، فضول خرچی نہیں کہا جائے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو نبی کی محبت میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہی ایمان ہے۔ کوئی پوچھے آپ سے ایمان کیا ہے تو اس سے بولیے آپ، ایمان نبی کی محبت کا نام ایمان ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ نبی کی محبت کا نام، نبی سے عشق کا نام ایمان ہے۔ عشق ہی نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ قرآن میں متعدد جگہوں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب تم فرما دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب تم فرما دو۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے کہ اے محبوب تم فرما دو۔ کیا فرما دو؟ کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو، یہ فرما دو۔ نبی فرماتے ہیں بندوں سے، اپنے امت سے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو۔ تو نبی کی، اللہ کی محبت کے لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے، نبی کی فرما برداری کی جائے۔ اور جب اللہ کے ایک ہونے کی باری آئی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ نے یہ فرمایا اے محبوب قل فرما دو هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ ارے یہ تو سورہ یادی ہوگی، اللہ نہیں فرما رہا ہے، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے محبوب تم فرما دو هو اللہ احد، اللہ ایک۔ کون فرما رہا ہے؟ نبی کی زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنا کام لیا، تو محبت ہی۔ کوئی لا الہ الا اللہ کو مانے اور محمد الرسول اللہ کو نہ مانے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک مسئلہ بھی آپ کو واضح کر دوں، ہو سکتا ضرورت پڑ جائے، آخری میں میدان محشر میں آپ مجھے دعا دیں۔ لا الہ الا اللہ میں صرف اللہ کا ذکر ہے، پہلے ہے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، لا میں انکار ہے، پہلے لا یعنی نہیں، الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی معبود، پہلے انکار ہے سب کا، پہلے انکار ہے۔ یہ کلمہ سکھاتا ہے کہ پہلے انکار کرو، کلمہ سکھا رہا ہے پہلے، لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، پہلے کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے اس سب کا انکار کرنا ہے، پیڑ کی، پودوں کی، پتھر کی، آگ کی، سب کا انکار کرنا، سب کا انکار کر دینا، جس جس کی پوجا عبادت کی جاتی ہے دنیا میں ان سب کا پہلے انکار کرنا ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، جبکہ انکار کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں عبادت کے لائق اللہ ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر نہیں، پہلے انکار، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق الا اللہ، سوا اللہ۔
پہلے انکار کر دیا، اب اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو انکار کرنا ضروری ہے، اسلام کی تھیوری اور بنیاد ہے کہ انکار کرو آپ۔ تو لا الہ الا اللہ میں صرف اللہ کا ذکر ہے اور سب کا انکار ہے، نبی کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ نبی کا ذکر دوسرے کلمے کے دوسرے حصے میں ہے، محمد الرسول اللہ، اور دوسرے حصے میں محمد کا بھی ذکر ہے، رسول کا بھی ذکر ہے، اللہ کا بھی ذکر ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تینوں آ گیا۔ اب اگر کوئی اچانک اس دنیا سے رخصت ہو رہا، ٹیک آیا اور ہوش ہے، تو پورا کلمہ اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو آخری حصہ محمد الرسول اللہ پڑھے ایمان کے ساتھ، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ کو بخوبی پہلے سمجھا دیا میں نے کیوں۔ اس لیے کہ دوسرے حصے میں نبی کا بھی ذکر ہے اور اللہ کا بھی ذکر ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، نبی کا بھی ذکر ہے، اللہ کا بھی ذکر ہے، پہلے حصے میں نہیں۔ اور پہلا حصہ پڑھا اور روح نکل گئی، وہ کلمے کے ساتھ نہیں کہا جائے گا جب تک دوسرا حصہ نہ پڑھ جائے۔ تو دراصل نبی کی محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ ماننے کے لیے شیطان بھی خدا کو مان رہا تھا، کسی بت کو پوجا، کسی مورتی کو یا کسی اور کی پوجا نہیں کرتا تھا وہ، اس کا انکار صرف نبی کا تھا۔ نبی کی تعظیم نہیں کی تھی، بس تعظیم دراصل تعظیم ہے۔ ہم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ سنت جماعت میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ بولے وہ غلط تو نہیں کرتے؟ ہم نے کہا غلط نہیں کرتے۔ بولے پھر کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا ایک انسان کے دو صاحبزادے، دو بچے ہیں، ایک بچہ یہ بول رہا ہے اپنے باپ کو اے میری ماں کے شوہر، اور ایک بچہ کہہ رہا ہے اے والد محترم، کون صحیح ہے؟ سوچ میں پڑ گیا۔ ہم نے کہا زیادہ صحیح تو وہ ہے جو کہہ رہا ہے میری ماں کے شوہر، مگر وہ غلط مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادب نہیں۔ ارے جو بیٹا اپنے باپ کو اپنی ماں کا شوہر کہہ کے ہمیشہ پکارے وہ صحیح کہلائے گا، وہ بے ادب بیٹا کہلائے گا۔ اور وہ غلط کہہ رہا ہے اگرچہ اس کا باپ نہ بھی ہو، مگر وہ با ادب ہے جو کہہ رہا ہے اپنے باپ کو والد محترم یا والد یا ابا جان یا ابو کہہ رہا ہے، جو بھی کچھ کہہ رہا ہے وہ با ادب کہلایا جائے گا۔ یہی ان دونوں میں نے کہا فرق ہے، جس طرح سے ان دونوں بچوں میں فرق ہے۔ تو تعظیم دراصل ہوتی ہے اہم چیز۔ تو بزرگان دین نے اس مہینے کی تعظیم کی ہے، اور نبی جس دن تشریف لائے اس دن کی تعظیم کی ہے۔ اور نبی جس تاریخ کو تشریف لائے اس دن کی بھی تعظیم کی ہے عاشقان رسول نے۔ عشق رسول کا نام ہی ایمان ہے۔ اس عید میلاد النبی کے موقع پر ہر مسلمان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، عشق رسول کی علامت اور پہچان۔ اور جو نہیں کرتا ہے وہ ناواقف ہے، یا تو ان کا بھائی ہے جن کو مرچی لگتی۔ ایک جماعت اور کچھ فرقے کے لوگ ایسے ہیں جنہیں ربیع الاول آتے ہی مرچی لگ جاتی، ربیع الاول سے ہی چڑھتے ہیں، جھنڈے سے چڑھیں گے، جلوس سے چڑھیں گے، دیگر جلوسوں میں جائیں گے۔ نبی کی محبت کا جلوس ہے، نبی کی پیدائش کے موقع پر ہے، نبی کی تاریخ میں ہے،
اے حدیث یاد آ گئی، بڑی اچھی حدیث ہے، سبحان اللہ، آپ جواب دے سکیں گے ان کو، کہیے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الوجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ۔ جب تک آپ زندہ اس حدیث کو یاد رکھنا، بہت اردو زبان میں ہم سنا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار روزہ تھا، دن کون سا تھا؟ پیر کا، سوموار کا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج کے دن روزہ؟ تو ہمارے نبی نے جواب کیا دیا؟ بڑا مبارک اور پیارا جواب۔ کیا جواب دیا؟ اے میرے صحابہ، میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اس لیے روزہ رکھا ہوں میں۔ نبی نے اپنی پیدائش کے موقع پر روزہ رکھ کر اپنی پیدائش خود منائی ہے۔ یہ حدیث شریف، اس حدیث کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اور اسے یاد رکھ لینا، روزہ رکھ کر اپنی پیدائش خود منائی۔ کیا جواب دیا جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج کے دن روزہ کس وجہ سے؟ کہیں سنت تو نہیں ہے، کہیں واجب تو نہیں ہے، کہیں فرض تو نہیں ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ نبی نے خود اپنی پیدائش کے دن کا روزہ رکھ کے پیدائش کے دن کو منایا ہے۔ صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے اس کام کو دیا، انجام دیا۔ آنے والا مہینہ 11 شریف کا غوث اعظم کو آپ ماننے اور جاننے اور پہچاننے والے ہیں۔ غوث اعظم ہر مہینے کی عربی تاریخ کی 11 تاریخ کو نیاز بناتے، پکاتے، کھانا بناتے، پکاتے۔ غوث اعظم کا زندگی کا آدھا حصہ غریبی میں گزرا، جنگل کی پتیوں کو کھا کر گزارا کیا، اور جب کچھ عمر ہو گئی، آدھا ہو گئی، تو آپ بڑے مالدار دھیرے دھیرے ہو گئے، امیر ہو گئے۔ قیمتی جبے پہننا، قیمتی کپڑے پہننا، آپ حضرات سنے ہوں گے، تقریروں میں بھی سنے ہوں گے، اور آج کل تو وہ بھی دھم دھما دھم والا بھی کلام سنتے ہیں۔ تو آپ سنے ہوں گے کرامت، آپ کی صدری کو ایک نے چوری کر لیا تھا، قیمتی کپڑے کو، سال کو۔ اس طرح سے غوث اعظم مالدار تھے۔ 11 تاریخ عربی کی ہر مہینے کی جب آتی تو آپ جو ہے نیاز بناتے، تھوڑا سا نہیں، کئی دیکھ چڑھتے، کئی گاؤں آ جائے لہاڑ پور، اس طرح سے آپ بناتے۔ اور جیسے شام میں 11 کا دن نکلتا، 12ویں شب لگتی، مغرب کا ٹائم ہوتا، نبی کے نام پر نیاز ہوتی اور لٹایا جاتا تھا، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، امیروں کو، سب کو، ہر خاص عام آپ کے نیاز کو کھاتا۔ ہر مہینے کا آپ کا یہ معمول تھا۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا اے غوث اعظم آپ اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ بولے نبی کے نام پر لٹاتے لٹاتے۔ اتنا اچھا جواب دیا۔ ایک موقع پر کسی نے پوچھا ہے غوث اعظم آپ غوث کیسے ہو گئے؟ بولے علم حاصل کرتے کرتے۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا علم حاصل کرتے کرتے، آپ نے فرمایا میں غوث ہو گیا۔ تو آپ کی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں نا، تو آنے والا جو مہینہ ہے 11ویں شریف کا، اس کی 17 تاریخ کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو جس دن رخصت ہوئے اس دن نہیں مناتے 11ویں کو، جو آپ کا عمل تھا نبی کے نام پر، اس دن آپ کی نیاز منائی جانے لگی، آپ کو یاد اس دن کیا جانے لگا۔ اتنا مقبول ہوا غوث اعظم کا وہ عمل جو نبی کے نام پر کیا کرتے تھے۔ تو نبی کے نام پر کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ نبی کے نام پر خرچ کرنے سے، اگر آپ نے ایک جھنڈا لگا دیا تو بخشش کی ضمانت ہے، آپ نے ایک درہم خرچ کر دیا، بخشش کی ضمانت ہے۔ تو نبی کے نام پر صرف آپ بنے نہیں بلکہ کچھ کریں نبی کے نام پر، نبی کی محبت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ عشق رسول عطا فرمائے۔ ہم صرف کہتے ہیں نبی کے ماننے والے ہیں، خالی لیبل لگا ہوا ہے، نہیں ہوتا، نہ نماز کے ذریعے سے، نہ اعمال کے ذریعے سے، نہ ذریعے سے، نہ لباس کے ذریعے سے، نہ داڑھی کے ذریعے، نہ چہرے کے ذریعے سے، کسی اور کی چیز سے، اعمال سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اور کبھی ایسا موقع آئے تو اس موقع سے بھی ظاہر نہیں ہوتا۔
اب یہ موقع آیا ربیع الاول کا، اس سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں یہ نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے دیوانے ہیں۔ ایسا سننے میں آیا لوگ کا جو ہے جلوس میں ہی نہیں جاتے ہیں اب اہل سنت جماعت کے لوگ، ایسا بھی سننے میں آیا۔ یہ بڑی جو ہے جہالت کی بات ہے، اور کم نصیبی کیا بد نصیبی کہیں، جو نبی کی محبت میں یہ سب نہ کر پائے یہ بد نصیبی ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی محبت میں محفل میلاد، درود شریف کی کثرت، نبی کے نام پر خرچ کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضور آقا صرف بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بچوں کا جلوس نہیں، یہ تو پوچھا جائے گا بڑوں سے، بزرگوں سے۔ نبی پوچھ لیں گے ہمارے لیے تم نے کیا کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ تو نبی کے نام پر کچھ کرنے کی ہمت رکھو اور طاقت رکھو، حوصلہ بناؤ۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ سنت پر عمل کرو آپ کو جنت ملے گی، کوئی حدیث بتائی ہوگی۔ میدان محشر میں قائم ہوا، دیکھا، اور ایک لائن جنتیوں کی لگی، ایک دوزخیوں کی لگی ہے، جہنمیوں کی لگی ہے۔ تو کیا دیکھا؟ دوزخیوں کی لائن میں عالم صاحب ہیں، اور عالم کے بتانے سے جو سنت پر یا جو عمل کر لیا تھا وہ جنتیوں کی لائن میں ہے۔ دیکھا تو عالم صاحب جو مجھے بتائے تھے وہ تو دوزخ کی لائن میں ہے، میں تو جنت کی لائن میں نکل آیا لائن سے۔ آپ کے بتانے سے میں جنت کی لائن میں لگ گیا تھا، آپ جہنم کی لائن میں کیسے لگ گئے؟ میں بتایا تو تھا، بے عمل تھا میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ کو نہ لے جاؤں گا۔ وہ ایک حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک بے عمل عالم کی ضمانت کروایا اور اپنے ساتھ اسے بھی جنت لے گیا۔ ایسا نہیں ہے ایک بات پر عمل کرنے سے جنت کی لائن میں لگ سکتا ہے۔ تو آپ ظاہر سی بات نبی کے نام پر جب خرچ کریں گے، نبی کے نام پر وقت نکالیں گے، نبی کے نام پر اہتمام کریں گے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہر گھر میں جھنڈا، ہر جسم پر بہترین اچھا لباس نہیں ہے نیا، پرانا صحیح صاف ستھرا بہترین، اور کہیں اگر صافہ بھی ہو۔ یہ صافہ ہم کیوں باندھے ہیں؟ نبی کی سنت ہے اس لیے باندھتے ہیں علماء کرام۔ کچھ مسجدوں میں تو شرط ہے 5 وقت باندھا جائے، مہاراشٹر کی سرزمین پر۔ کیوں؟ اس لیے نبی کی سنت۔ تو کم از کم سال میں ایک بار اگر باندھ لیں آپ لوگ، اگر مل جائے، انتظام کر لیں تو اور اچھی بات۔ تو یہ سب نبی کی محبت میں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھیں